طلبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ صحیح مسلم 37 نمبر حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ حیا نہیں لاتی مگر خیر۔ عزیز طلبہ، آج ہم حیا کے بارے میں پڑھیں گے۔ عام طور پر اس کو اکٹھا بولا جاتا ہے شرم و حیا۔ یہ جو حیا ہے نا، اب دیکھنے میں یہ نظر نہیں آتی، لیکن حیا جو ہے نا یہ انسان کا زیور ہے۔ زیور اس لیے پہنا جاتا ہے کہ جو زیور پہنے خوبصورت لگے، جیسے عورتیں زیور پہنتی ہیں، لیکن حیا جو ہے نا یہ مرد و زن دونوں کا یہ زیور ہے۔ اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بڑے ہی حیادار تھے۔ اب عزیز طلبہ، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حیا کہتے کسے ہیں۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے اپنے قول و عمل سے ایسی بات نہ کرنا جس سے کوئی یہ محسوس ہو کہ یہ بزاری بات کی گئی، یا ایسا عمل کیا جائے جس سے محسوس ہو یہ تو بزاری لوگوں کا عمل ہے۔ صاف اور سادہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے قول و عمل کو کنٹرول کر کے چلنا۔ جہاں نظریں نیچے کرنے کی ضرورت ہے نظریں نیچے کی جائیں، جہاں اپنے آپ کو سمیٹنے کی ضرورت ہے سمیٹا جائے، اور کوشش کی جائے کہ وہی کام کیا جائے جس کو شریعت اجازت دے۔ شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کرنا بے حیائی میں آ جاتا ہے، کیونکہ شریعت جو ہے جتنے حکم دیتی ہے اس سے حیا ہی رہتی ہے۔ اور حیا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے مسلمان کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے اہل ایمان کو کہ تم حیادار بنو۔ اگر تم حیا نہیں رکھتے تو جو کچھ تمہارا دل چاہتا ہے کرو، ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تمہارا تعلق ہی نہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک حیا ہے، حیا چھوڑنے سے بندہ جو ہے وہ دین سے نکلنے کا اس کا حساب ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، حیا جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ایلیمنٹ ہے انسان کے لیے، اور معاشرہ بھی حیا کی وجہ سے پنپتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اگر حیا نکال دی جائے تو بے غار بھی ہو جاتی ہے، شیطان جو ہے اس سوسائٹی میں آ کر قبضہ کر لیتا ہے جس میں حیا نہیں۔ ہر شعبہ زندگی میں حیا کی ضرورت ہے۔ بعض کا تو ہم کہتے ہیں کہ صرف ڈیلنگ میں ہی حیا کا مسئلہ نہیں، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اس کے جو نامز بنے ہیں، جو معیارات بنے ہیں، اگر آپ ان معیارات ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق چلتے ہیں تو آپ حیا میں آئیں گے۔ جہاں آپ اس سٹینڈرڈ کو وائلیٹ کر کے کچھ فائدے حاصل کر رہے ہیں تو بے حیائی میں آ جائیں گے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ حیادار تھے، اور ان کی جو لائف ہے نا اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی، وہ بھی حیادار ہے۔ کیسی بات ہے کہ
یہ جو حیا ہے یہ انسان کے اندر اللہ نے اس کا خاصہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ بندے کو پتہ ہے یہ چیز اچھی ہے یہ بری۔ اب ایک بندے کو پتہ ہے گالی نکالنا، جھوٹ بکنا، غلیظ باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا اور لغویات میں پڑھنا ساری بے حیائی، اور یہ جو بے حیائی ہے نا کسی بھی معاشرے کی کمر توڑ دیتی۔ دیکھنے میں معاشرہ لش پش ہوگا، ترقی یافتہ نظر آئے گا اور بڑی ان میں جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہوگی، لیکن عزیز طلبہ اگر حیا نہیں ہے تو وہ معاشرہ گند کا ایک ڈھیر ہوگا۔ اس لیے ہمیں نا ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کر چلنا۔ یہاں مختلف حوالے سے آپ سے باتیں کر لیتے ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کو کس طرح کی حیا کی ضرورت ہے کہ وہ سمٹ کر رہے، اپنے آپ کو باؤنڈ کرے اور اپنے آپ کو وہ ایسی جگہ پر نہ پہنچا دے جس پر اس پہ ایسی نظریں آ جائیں جو غلط ہوتی، اور اپنی آواز میں، چال میں، اپنے ڈریس میں وہ محسوس ہو کہ یہ مسلمانوں کی بچی ہے، یہ مسلمان عورت ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والیو، جب تم باہر نکلو کسی کام تو اپنی چادر اڑیل لیا کرو اور چہرے کو چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیا کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بد فطرت بندہ کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہیں عام عورت سمجھ لے اور فضول حرکت کر لے۔ تو یہ قرآن مجید میں اہل ایمان عورتوں کو کہا گیا۔ اور عزیز طلبہ، عورتوں کے حوالے سے اسلام کا بڑا اہم رویہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے۔ جتنا دین، ہمارا دین خواتین کو احترام دیتا ہے کوئی اور مذہب نہیں دیتا، لیکن یہ سارا احترام جو ہے اس کے حیا سے وابستہ ہے۔ اگر وہ حیا دار ہے تو قابل احترام ہے، اور اگر ایک عورت حیا سے نکل جاتی ہے نا اس کا عزیز طلبہ حق ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اس کو پروٹوکول دیا جائے، اس کو احترام دیا جائے۔ اسی طرح جو لوگ بازاری گفتگو کرتے ہیں، گندی گندی باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن وہ ڈنگروں سے زیادہ نکل جاتے ہیں جو اپنی شخصیت کا خیال نہیں رکھتے اور فضول بکتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے حوالے سے بہت زیادہ واعظ کرتے تھے، تلقین کرتے تھے، کیونکہ یہ جو حیا ہے نا یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب ہماری سوسائٹیز میں ملک در ملک دیکھ لیں، وہ جو اصول و ضوابط بنائے گئے تھے وہ ان سے ہم نکل گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اب ہمیں اہل نان مسلم کے معاشروں میں اور مسلمان معاشرے میں فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ کون سا معاشرہ مسلم ہے کون سا، کہ ہم نے اس میں سے حیا کو نکالا، پردے داری کو نکال دیا ہے، اپنے آپ کو باؤنڈری میں رکھنے سے نکال دیا ہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ جیسے تیسے اس دنیا کو انجوائے کریں۔ حالانکہ دنیا انجوائے کرنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حیادار بنائے، ہم جو ہے وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں اور فضول اور غلط گفتگو سے پرہیز کریں، اور خواتین بھی ایز اے مسلم جو ان کے پردے کی ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کو پردہ کرنے کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔